بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ جی بیٹا، اپنا اردو کا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہماری کتاب ہے کاروان اردو۔ اس کا آج ہم سبق ہم نے پڑھ لی تھی۔ آج ہم اس کا سبق پڑھیں گے مدد کرو۔ صفحہ نمبر 7 پر ہے سبق مدد کرو۔ پہلے اس کے آنے والے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ چیلم چل، سین کاف سب تیلف تا سکتا، پھر سین پھس لام نون بڑیے نے پھسلنے، پیلف پا واو نون گنا پاؤں، میم و موچے موج، الف میم چھوٹیے می امی، میم جھ بڑیے جھے مجھے۔ نیچے والے پیراگراف میں دیکھتے ہیں آپ۔ گائے، گاف الف گا حمزہ بڑیے گائے، خالہ، خی الف خا لام ہلا خالہ۔ دوبارہ سے میم دال مد، آگے پھر دال مدد۔ کھانا، کھی الف کھا نون الف نا کھانا، لینے، لام یہ لے نون بڑیے نے لینے۔ جی اب اس کی پڑھائی کرتے ہیں ہم۔ پہلی لائن پر آ جائیں سب۔ بتائیں ذرا سبق کا نام میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ کیا ہے سبق کا نام؟ مدد کرو۔ سبق کا نام ہے مدد کرو۔ اچھا اب آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ تو دال ایسے گول والا ہے اور یہ دال رے کی طرح ہے، یہ کیا چکر ہے؟ ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، جب یہ اس کو آپ نے مرد نہیں پڑھ لینا، یہ رے نہیں ہے دال ہے۔ جب دال کسی لفظ کے ساتھ ملائی جاتی ہے ایسے لکھتے ہیں۔ اگر یہ رے ہوتی تو رے لمبی ہوتی ہے، جیسے آپ یہاں دیکھیں یہ میم یہ میرے، یہاں پہ رے ملائی گئی ہے تو رے لمبی نیچے تک آئی ہوئی ہے۔ اور کہیں پہ ہے یہ دیکھیں کر پہ ہے، یہ دیکھیں کرو کافرے کر، جہاں پہ رے ملائی گئی ہے تو رے لمبی نیچے تک آئی ہے، تو یہ لمبی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ دال، میم دال مد دال مدد۔ ٹھیک ہے، مدد کرو۔ چیوا چو نون گنا چوں، چوزا کیسے بولتا ہے؟ چوں چوں، چو چو کر کے بولتے ہیں نا، تو یہ چوزے نے اپنے بولنے کی آواز یہاں پہ دکھائی گئی ہے۔ چیوا چو گنا چوں، چیوا چو نون گنا چوں، چوں چوں۔ ذرا کر کے دکھائیں کیسے چوزا بولتا ہے؟ چوں چوں، شاباش۔ میں چل نہیں سکتا، اب یہ چوزا بتا رہا ہے اپنے بارے میں، ٹھیک ہے؟ چوں چوں، میں چل نہیں سکتا، پھسلنے سے میرے پاؤں میں موچ آ گئی ہے۔ چوں چوں، میں چل نہیں سکتا، پھسلنے سے میرے پاؤں میں موچ آ گئی ہے، مجھے امی کے پاس جانا ہے۔ اب یہ چوزا بتا رہا ہے اپنے بارے میں کہ پھسلنے سے میرے پاؤں میں موچ آ گئی ہے، پھر وہ کہتا ہے مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے امی کے پاس جانا ہے۔ دوسرا پیرا دیکھتے ہیں اس کا۔ دوبارہ سے پھر چوزا بول رہا ہے چوں چوں۔ اب چوزے نے اپنے پاس یہ گائے، یہ دیکھیں گائے ایک جا رہی ہے نا اس کے پاس سے، اس کو اپنے پاس ایک گائے نظر آئی ہے تو پھر وہ گائے سے مخاطب ہو کے بات کرے گا۔ چوں چوں، گائے خالہ میری مدد کرو، چوں چوں۔ وہ رو رہا ہے نا کیونکہ اس کے پاؤں میں موچ آ گئی ہے، تو اب گائے پاس سے گزری ہے تو اس نے کہا گائے خالہ میری مدد کرو، چوں چوں۔ اب گائے کیسے بولتی ہے؟ بھے بھیں، کیسے بولتی ہے؟ بھیں بھیں، تو یہاں پہ بھے بھے لکھا ہوا ہے، گائے کی آواز بتائی گئی ہے۔ گائے کہتی ہے بھیں بھیں، ارے نہیں بھائی، میں تو کھانا لینے جا رہی ہوں۔ دوبارہ سے دیکھیں، چوں چوں، گائے خالہ میری مدد کرو، چوں چوں۔ گائے کہتی بھیں بھیں، ارے نہیں بھائی، میں تو کھانا لینے جا رہی ہوں۔ اب آپ نے یہ صفحہ نمبر 7 کی اچھے سے پڑھائی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تاکہ یہ آپ کو اس کی جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے تو یہ آپ کے لیے اتنی اچھی ہو جائے گی۔ سوری یہ ہل گیا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اس کی صفحہ نمبر 7 مدد کرو کی صرف اتنی آپ نے یہ 2 پیراگراف کی پڑھائی کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔